بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب بائی امن ایوا کی قسط نمبر 16 لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تم نے اپنی وائف کو گھر والوں سے انٹروڈیوس نہیں کروایا کیا؟ ولادیمیر کے جملے پر وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ رازداری سے اس کے قریب ہوتا پوچھنے لگا۔ تم جس کو کچن میں روک کر نوڈلز کھلاؤ گے وہ تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بہن کی حیرت بتاتی ہے وہ تم دونوں کے رشتے سے بے خبر ہے۔ وہ کندھے اچکاتا بتا رہا تھا۔ بات واضح تھی اور دماغ ولادیمیر جیسے بندے کا ہو تو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ گرل فرینڈ نہیں مگر ہاں لور بھی تو ہو سکتی ہے۔ عویم نے سکون سے بات گھمائی۔ تم بتا چکے ہو تم میرڈ ہو، تم نے لور سے ہی نکاح کیا ہوگا۔ ولادیمیر نے ناک چڑھا کر اس کا ڈرامہ دیکھا۔ ہاں کیا ہے نکاح، فیملی کو نہیں بتایا، کچھ کنڈیشنز آ گئی تھیں اور آج کل اس کے دماغ کی خرابی ٹھیک کرنے میں لگا ہوں۔ میری آنی عمرہ سے آ جائیں تو پہلی فرصت میں شادی کروں گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا مسکرا کر بتا رہا تھا۔ کیا وہ رشتے کو سمجھتی ہے، مانتی ہے اس نکاح کو؟ ولادیمیر کے عجیب سوال پر وہ حیران ہوا۔ آف کورس مانتی ہے اور خوب سمجھتی ہے، بس کچھ ناراض ہے، کچھ بدل رہی ہے، مجھ سے ڈرنے لگی ہے، میں وجہ نہیں جان پا رہا۔ خیر تم بتاؤ، تم نے بھی تو کہا تھا میرڈ ہو۔ لو میرج؟ عویم شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پیپر میرج۔ اور میری وائف اس رشتے کو نہیں سمجھ پائی۔ شاید اسے لگتا ہے پیپر میرج میں بس تب تک رشتہ ہوتا ہے جب تک پارٹنر ساتھ ہوں۔ وہ اس رشتے کو شاید بھول چکی ہوگی۔ ولادیمیر کی بات نے اس کا دماغ ہلا دیا۔ یہ کیسی عجیب بات تھی؟ وہ ناسمجھی سے دیکھتا رہا۔ کیا اس نے ایسا کہا تم سے؟ تو تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ پیپر میرج بھی میرج ہی ہوتی ہے۔ کیا یہ کانٹریکٹ میرج ہے؟ کب، کیسے اور کس سے کی؟ اتنی پاگل لڑکی کہاں سے ملی تمہیں؟ عویم کے حیران سوالات پر وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ہنستا رہا۔ ہیزل براؤن سی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ عویم نے سر جھٹکا۔ شدید صدمہ پہنچا ہے بیچارے کو۔ میں نے نہیں سمجھایا۔ ہاں صحیح کہتے ہو، سمجھانا چاہیے۔ اس پاگل لڑکی نے خود شادی کا کہا تھا۔ ہاں شاید یہ کانٹریکٹ میرج تھی۔ وہ ہنسی دباتا الجھے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ عویم اسے بڑبڑاتا چھوڑ کر لنچ کا پوچھنے چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھا سفید یونیفارم میں اس کا نازک سراپا یاد کرتا مسکراتا رہا تھا۔ اس نے ارما کو بھیجتے ہوئے طلاق نہیں دی تھی، اس نے بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور یقیناً اس نے گھر والوں کو نکاح کا نہیں بتایا تھا، ورنہ عویم ضرور اس سے سوال کرتا۔ جیسے وہ نکاح کو فراموش کر گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا ارما کی نظر میں اس پیپر میرج کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ امریکہ میں رہی تھی، اس کی نظر میں شاید پیپر میرج بس ایک کاغذی رشتہ تھا جس میں عورت بھی چاہے تو طلاق دے کر فارغ ہو سکتی ہے۔ وہ گھر میں ذکر کرتی تو ضرور سب سمجھاتے، یعنی اسے لگتا ہے جب تک ساتھ تھے تب تک رشتہ تھا۔ اس نے سوچ لیا اب جب آ ہی گیا ہے تو وہ اس بار اسے اپنے رشتے کی حقیقت، اہمیت اور حیثیت بتائے گا۔ اسے بتائے گا وہ اب بھی بیوی ہے جس پر وہ حق رکھتا ہے۔ دور ہونے کا مطلب رشتہ ختم ہونا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب وہ پہلے اپنی بیوی سے ڈسکس کرے گا، اسے احساس دلائے گا اور پھر اس کے گھر والوں کو اپنے نکاح کا بتائے گا۔ اسے اس بار یہ سب کرنا ہوگا۔ شکر ہے تم بہت اچھے سے سب سمجھ رہی ہو، مجھے لگا تھا کافی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر اسی طرح اچھے سے پڑھتی رہی تو اچھے مارکس لے لو گی۔ بیا میں سوچ رہی ہوں تم 9th اور 10th ایک ہی سال میں کر لو، اس طرح تم 1 سال کے بعد ہی کالج گرل بن جاؤ گی۔ شفا اس کی دلچسپی اور قابلیت سے بے حد خوش ہو رہی تھی۔ کالج کا سن کر آبیہ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پڑھنے کا شوق تو اسے تھا مگر حالات نے اسے ہمیشہ پیچھے رکھا تھا۔ اب موقع ملا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا پوری دنیا سے الگ ہو کر بس پڑھتی رہے۔ آپ مجھے پڑھائیں گی تو میں بھی محنت کروں گی۔ مجھے ارما کی طرح کالج جانا ہے اور بہت سارا پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن میں آپ کی طرح لیکچرار بننے کا شوق تھا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی بتا رہی تھی۔ چہرے پر جوش کی سرخی تھی، شہد رنگ آنکھوں میں جگنو ناچ رہے تھے۔ وہ اس وقت کسی بچے کی طرح خوشی کا اظہار کرتی، مٹھیاں سختی سے بینچے بول رہی تھی۔ شفا اسے اتنا خوش دیکھ کر ہنس پڑی۔ اس وقت دخان کی کال آ گئی۔ وہ اسے پڑھنے کا اشارہ کرتی کال اٹینڈ کرنے لگی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا کر رہی تھی؟ وہ شاید ابھی فری ہوا تھا، بے چینی سے سوال کرتا فکر مند ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، دخان میں بالکل ٹھیک ہوں، بیا کو پڑھا رہی تھی، طبیعت ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جھوم جھوم کر پڑھتی بیا کو دیکھتی اسے بتا رہی تھی۔ کیا ابھی تک پڑھا رہی ہیں؟ ترس کھائیں اس معصوم پر، کیا پورا دن پڑھاتی رہیں گی؟ خود بھی تھک جائیں گی، اسے بھی تھکا دیں گی۔ ریسٹ کریں دونوں اب۔
اب کچھ کھایا پیا بھی ہے کیا؟ دکان تو گھڑی پر 3 کا وقت دیکھ کر ہی بوکھلا گیا تھا۔ اس کے سامنے ہی تو بیا بکس لائی تھی صبح، اور تب سے اب تک پڑھائی ہو رہی تھی۔ اسے شفا کے ساتھ ساتھ بیا کی بھی فکر ستانے لگی۔ تمہاری معصوم بہن کا شوق ہی ختم نہیں ہو رہا، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے۔ ہم نے لنچ بریک لی تھی اور جوس فروٹس بھی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں۔ میں تو مزے سے ہی بیٹھی ہوں، کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیتی ہے، ورنہ پاگلوں کی طرح بس پڑھتی جا رہی ہے۔ بہت ذہین ہے بیا، مجھے بالکل مشکل نہیں ہو رہی پڑھانے میں۔ شفا نے سرگوشی کے انداز میں اسے سب بتایا اور ایک نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی بیا کو دیکھا، جو نوٹ بک پر اب یاد کیا ہوا سب لکھنے میں مصروف تھی۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن تھک جائے تو پڑھنا بند کر دینا، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا یا دیا آنٹی کے پاس چلی جانا، میں کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ وہ فکر مندی سے بولتا ہدایتیں دے رہا تھا، وہ بس سر ہلاتی اوکے اوکے کرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر باتیں کر کے کال بند کر دی۔ بیا اب بھی لکھنے میں بزی تھی، وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہوئی۔ بیا کے موبائل پر بار بار عرفا کے میسیجز آ رہے تھے، وہ چور نظروں سے میسیج دیکھتی سیدھی ہوئی۔ کیا میں تھوڑا ریسٹ کر لوں؟ آپ نے جو پڑھایا تھا سب یاد ہو گیا؟ بیا کی بات پر نیند میں جاتی ہوئی چونک کر سیدھی ہوئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، باقی کل پڑھیں گے، اب جاؤ، میں بھی سونا چاہتی ہوں۔ شفا اسے اجازت دے کر خود بھی اٹھی اور روم میں جا کر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتی سونے لگی۔ ابھی گہری نیند میں گئی 5 منٹ ہی ہوئے تھے، موبائل کی چنگھاڑتی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ ہیلو، نیند سے بھری آنکھوں کو ایک ہاتھ سے رگڑتی موبائل کان سے لگا کے، تو آج تم نے کال اٹینڈ کر ہی لی، مجھے تو لگا تھا اب تمہارے گھر آنا پڑے گا۔ موبائل کے اسپیکر سے ابھرتی دوراب کی آواز پر اس کی نیند بھگ سے اڑی، ہاتھ کپ کپائے، موبائل گرتے گرتے بچا۔ کال بند کرنے کی کوشش مت کرنا، بات سن لو، ایسا نہ ہو پچھتاوا ہو تمہیں، پہلے بھی نمبر چینج کرنے کی غلطی کر چکی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کال بند کرتی اور موبائل آف کرتی، دوراب کی دھمکاتی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ شفا کی آواز میں لاکھ کوشش کے باوجود لغزش نمایاں تھی۔ چاہتا تو تمہیں تھا، لیکن خیر میں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تم مجبور کر رہی ہو، آرام سے بات سن لو پھر کال نہیں کروں گا۔ وہ بڑے سکون سے بول رہا تھا، اندازہ تھا جیسے روز بات کرتے ہوں، جیسے بہت بے تکلفی ہو ان کے درمیان۔ شفا سن سی بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے؟ آخر پوچھ لیا، بات ہی سننی تھی تو کوئی حرج نہیں۔ وہ جلد از جلد اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، بہت جلدی ہے بات سننے کی، میں ابھی یونی سے فری ہوا ہوں، گھر جا کر آرام سے بات کروں گا، اور اگر اس بار تم نے کال کاٹی یا نمبر آف کیا تو یقین کرو جو ہوگا تم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آرام سے بات سن لینا، پھر تم آزاد ہو۔ دوراب اپنی بات مکمل کرتے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ شفا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بس ایک بات، وہ مجھے برا بھلا کہے گا یا دھوکہ دینے پر غصہ ہوگا، ہو سکتا ہے شادی کا کہے، طلاق لینے کا کہے، بس سن لوں گی، کہہ دوں گی دکان سے محبت کرتی ہوں، میں خوش ہوں۔ ایک بار بات سن کر سب کلیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ خود کو خود سمجھا رہی تھی، تسلی دے رہی تھی، لیکن دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ جانے دوراب نے کیا بات کرنی تھی، شاید کچھ بتانا ہو، وہ اتنا پرسکون کیوں ہے، کیا بات ہوئی ہوگی؟ نیند اڑ چکی تھی، بار بار آتے ٹھنڈے پسینے اور رک رک کر دھڑکتا دل اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دکان کو کال ملائی، مگر شاید وہ بزی تھا۔ شفا کو اپنی بگڑتی طبیعت پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے موبائل پر گرفت مضبوط کی اور دیالا کو کال ملائی۔ کہاں بزی ہو؟ کال تک کرنے کا وقت نہیں۔ عرفا بری طرح تپی ہوئی تھی، بمشکل لہجہ نرم کر کے پوچھا۔ شفا بھابھی کے پاس بیٹھی تھی، گھر آ گئی ہوں۔ آبیہ نے دھیرے سے بتایا تو وہ چونکی۔ کیوں، تمہارے اچھے اویم خان نے نکال دیا گھر سے؟ 2 دن نہیں رکھ سکا وہ تمہیں؟ عرفا کی جلتی آواز پر اس نے لب کاٹتے ہوئے اویم کی دیوانگی یاد کی۔ میں خود آئی ہوں آپی، وہ اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، آپ کو غلط فہمی، مجھے غلط فہمی ہے؟ پاپا کی کنڈیشن مذاق ہوگی تمہاری نظر میں، ان کی تمہارے لیے تڑپ، لیکن ہاں تمہیں تو ویسے بھی ان کا کارنامہ اور قید، ان کا مارنا اور قید یاد ہے نا؟ تمہارے لیے تو وہ اچھے باپ ہی نہیں ہیں۔ پہلے ابراہیم نے گھر چھوڑ کر انہیں اکیلا کیا، اور جب وہ تمہارے لیے پوزیسو ہوئے تو تم بھی وہی صلہ دے رہی ہو۔ تم دونوں بہن بھائی جتنے پاپا کو عزیز ہو اتنے ہی بے وفا نکلے۔ عرفا ہر دن نیا انکشاف، نئی کہانی بنا کر اسے ہاتھوں کی کرنے میں تک دو کرتی۔ اب تو اس سے آبیہ کی ڈٹائی برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی، لیکن 40% شیئرز کے لیے ضبط کرنا پڑ رہا تھا۔ نہیں، مجھے ان کی پرواہ ہے۔ آبیہ تڑپ اٹھی، بے بسی سے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ دیکھو ابھی میری گڑیا، اگر وہ لوگ اچھے ہیں تو پھر ان سے بڑھ کر کیا اچھا ہے، لیکن ہم کیسے مان لیں وہ اچھے ہیں؟ اس اچھے انسان نے تمہاری پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تمہیں فیملی میں انٹروڈیوس نہیں کروا رہا، بس ایک بے جان گڑیا سمجھتا ہے، کھیلے گا اور جب دل بھر جائے گا تو چھوڑ دے گا۔ ہم کیسے برداشت کریں گے یہ سب؟ ہمیں چھوڑو، کیا تم برداشت کر پاؤ گی یہ ذلت؟ عرفا کی باتوں نے اسے شاید شدید خوف میں مبتلا کیا۔ وہ ایسے نہیں لگتے،
وہ بات کرتی آبیہ کی آنکھوں میں اس رات کے منظر گھومے تو چپ سی ہو گئی۔ دل نہیں مان رہا تھا لیکن دماغ الجھ رہا تھا۔ نہیں لگتے تو آزماؤ، پتہ کرو اچھے ہیں بھی یا بس بنتے ہیں۔ عرفہ نے نئی امید دلائی۔ کیسے آزماؤں؟ لگتا تھا وہ سب کرنے کو تیار ہے، بے چینی سے پوچھا۔ عرفہ مسکرائی۔ اس سے اپنی فائل مانگو 40% کی، کہو تم وہ دیکھنا چاہتی ہو، اپنے پاس رکھنے کے لیے مانگو، بس 2 دن کے لیے مانگ لو۔ اگر وہ خاموشی سے دے دے، کچھ نہ کہے تو 2 دن رکھ کر دیکھ لینا، وہ بے چین نہ ہوا، فائل نہ مانگی تو واقعی وہ تم سے مخلص ہے۔ اسے تم چاہیے، پراپرٹی نہیں۔ عرفہ نے مشورہ دیا۔ آسان سا، بہت آسان سا حل۔ آبیہ نروس ہوئی۔ فائل مانگے، اس سے بات کریں، پھر سے خود سے، لیکن کرنا تو تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا عظیم فائل دے دے گا، بنا جھجکے، بنا سوال کیے۔ اس نے بہن کی بات مان لی۔ عرفہ پلان کے پہلے سٹیپ پر پہنچ چکی تھی۔ کامیابی بس قریب تھی، آبیہ ہاتھ میں تھی، بس فائل اس کے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی۔ دراب کی کال کے بعد بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا۔ دیالا آنی نے آ کر بر وقت سنبھال لیا تھا، مگر پھر بھی اس کی طبیعت اچھی خاصی بگڑی تھی۔ 2-3 دن سے وہ ڈسٹرب تھی، نہ صحیح سے کھایا پیا جا رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی۔ پہلے موبائل آف کر دیا، مگر لاپرواہی سمجھ کر سب کے ڈانٹنے پر پھر سے آن کرنا پڑا۔ دراب کی کالز اور میسیجز کو اگنور کرتی وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ دخان بھی اس کی طبیعت اور اس کی ٹینشن کو نوٹس کر چکا تھا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر شفا ہر بار بہانے بناتی تھکنے لگی تھی۔ وہ الگ اس کا خیال رکھتا، اس کے لیے پریشان ہوتا، ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ دراب کا خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ وہ اب لگاتار کال میسیجز کرنے لگا تھا۔ اس وقت بھی اندھیرے میں گھورتی وہ سوچوں میں گم تھی۔ نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بے بسی کے مارے آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ شاید اپنی کنڈیشن کی وجہ سے حساس ہو رہی تھی وہ۔ موبائل پر ہوتی ہلکی سی وائبریشن نے اس کی توجہ چھینی۔ اس نے خوفزدہ نظر دخان پر ڈالی جو سکون سے سو رہا تھا، رخ پھیر کر موبائل اٹھایا۔ کال اٹینڈ کرو، بات کرنی ہے۔ دراب کا وہی میسج تھا جو وہ پچھلے کچھ روز سے کر رہا تھا۔ توجہ طلب بات یہ تھی کہ وہ اب تک اس کے گھر آنے یا دخان سے ملنے کی صرف دھمکی دے رہا تھا، ایسا کچھ کیا نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا۔ کمفرٹر سے نکلتی دھیرے سے قدم واش روم کی طرف بڑھائے۔ دخان نیند میں تھا، مگر وہ اس کی موجودگی میں کال اٹینڈ کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ واش روم کا دروازہ اچھے سے بند کر کے اس یک سردی میں وہ باتھ ٹب کے پاس فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ ہیلو، کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی تھی؟ پچھلے کئی دن سے ذلیل ہو رہا ہوں۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی دراب جلا بنا پہاڑ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، تو موبائل یوز نہیں کرتی اور طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس لیے کال نہیں اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ اب جو بات کرنی ہے جلدی کرو، آخری موقع دے رہی ہوں۔ شفا نے آواز مضبوط بنا کر دھیرے سے کہتے اپنی طرف سے ظاہر کیا کہ وہ ڈرتی نہیں ہے۔ اسے جتایا کہ دخان سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی نہیں۔ مجھے دھمکی مت دو شفا ریان، ایسا نہ ہو تمہاری غیرت مند خاوند وہ تصویر دیکھ کر برداشت نہ کر پائے اور بنا صفائی کا موقع دیے طلاق دے دے۔ دراب نے آنے والے وقت سے ڈراتے ہوئے میسیجز سے تمسخر سے ہنس کر جواب دیا۔ شفا کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی، کپ کپاتے ہاتھوں میں موبائل مضبوطی سے تھاما۔ کاش وہ پکچرز نہ بنواتی، دل میں شدت سے پچھتاوا ہوا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ اگر یہی سب کہنا ہے تو کال بند کر رہی ہوں۔ اس نے سراسر تصویر کی بات کو اگنور کی۔ میری بات خاموشی سے سنو، میری زندگی تو تمہارے دھوکے سے برباد ہو گئی ہے۔ خاندان کی سب سے کم پڑھی لکھی اور جاہل لڑکی میرے پلے باندھ دی گئی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو زندگی کچھ آسان ہو سکتی ہے۔ دراب کی تمہید وہ نہ سمجھی سے سن رہی تھی۔ وہ بھلا کیا کر سکتی تھی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ شفا نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنی بیوی سے ملواؤں گا تمہیں، بس اتنا ظاہر کر دینا گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو کر شادی کی ہے تمہیں ہمیشہ میں پسند تھا، اور یہ کہ اب بھی موقع ملے تو تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو۔ دراب کے جملوں پر اس کا دماغ سن ہو گیا۔ کچھ سردی تھی اور کچھ خوف، اس کا جسم لرزنے لگا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں، یہ رشتہ زبردستی کا نہیں ہے۔ شفا نفی میں سر ہلاتی اس کی بات کی سختی سے نفی کرنے لگی۔ دراب کا دل جل کر راکھ ہوا۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، لیکن میری بیوی نہیں جانتی، وہ میری عزت نہیں کرتی، احسان جتاتی ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کر کے میری عزت رکھی ہے۔ وہ سچ کہتی ہے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں جوڑا، تمہاری وجہ سے میں اس کے احسان تلے دبا ہوں۔ تم نے مجھ سے شادی کے وعدے لیے، شادی کی تیاریاں تک کی اور عین وقت پر انکار کر دیا۔ وہ دبا دبا چلایا تھا۔ شفا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ پہلے یہی بات رلاتی تھی، اب ڈرا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم خوش ہو، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ تم اگر میری بیوی سے جھوٹ بول دو تو وہ کچھ ڈر کر رہے گی، میری عزت کرے گی، اسے خوف ہوگا میں اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ تمہیں صرف ضرورتاً یہ سب جھوٹ بولنا ہے، اس کے بعد میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات کی وضاحت دے رہا تھا، مگر شفا کا دل اس جھوٹ پر بھی ڈر رہا تھا۔ تم نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، دھوکہ دیا ہے، اس سب کے بدلے تم اتنا تو کر سکتی ہو، بس ایک جھوٹ بول کر میری بیوی کے دل میں خوف پیدا کرو، پھر تم اپنی زندگی جی لینا۔ وہ اس کی خاموشی پر قدرے دھیما ہوا۔
انداز میں التجا تھی، لہجہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ وہ تصویر شفا نے اٹک کر کہنا چاہا۔ اسے دراب کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس پکچرز کے ذریعے بلیک میل کرنا بھی نہیں بھول رہا تھا۔ ڈیلیٹ کر دوں گا، خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، سب تصاویر ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں شاید تمہیں گھٹیا انسان لگ رہا ہوں گا، لیکن یقین کرو میں مجبور ہوں۔ تم کچھ سننے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے یہ کیا یہ سب۔ مجھے سکون چاہیے، اپنی بیوی کے چبھتے طنزیہ جملے اور چیختے لہجے سے نجات چاہیے۔ احسان کرو مجھ پر، تصاویریں بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ دراب باقاعدہ گڑ گڑا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ شفا کو ماننا پڑا، اگر اس ڈرامہ پر دراب نامی کانٹا اس کی زندگی سے نکل جائے تو برا نہیں تھا۔ وہ اس خوف سے نکلنا چاہتی تھی، دخان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر بس پہلی اور آخری بار ایسا ہوگا۔ شفا نے دھیرے سے کہتے ہوئے حامی بھر لی۔ تھینک یو، بس یہی ایک بار کافی ہوگا۔ وہ بہرحال ایک سادہ لڑکی ہے، وہ ڈر جائے گی، وہ اسی ایک بار سے ہی ڈر جائے گی۔ دراب یقین دلا رہا تھا۔ شفا نے کال کاٹ دی۔ اس کی بلا سے وہ ڈرے یا نہیں، اسے بس اپنے خوف اور پریشانی سے نجات چاہیے تھی۔ جسم سردی سے کپکپا رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی اٹھ کر واش روم سے باہر نکلی۔ شفا اب ٹھیک ہے؟ دخان کی نیند بھری آواز پر وہ خوف سے اچھلی، ہاتھ میں دبا موبائل چھپاتے ہوئے اسے لگا بس وہ پکڑی گئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی آگے بڑھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا، اندھیرے میں اسے دیکھتے دخان نے اس کا واضح موبائل رکھنا دیکھا تھا۔ وہ الجھ گیا مگر سوال نہیں کیا۔ شفا کا ڈرا ہوا لہجہ اور واش روم میں دیر تک سردی میں رہنا اور موبائل لا کر رکھنا دخان کو بہت سے وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ وہ بچہ نہیں تھا، کافی دن سے اس کی غائب دماغی اور پریشانی نوٹس کر رہا تھا۔ پوچھنے پر وہ جو بہانے بناتی تھی وہ بھی دخان کو سمجھ آتے تھے۔ کوئی شال یا سویٹر پہن کر کیوں نہیں نکلتی؟ سردی لگ گئی تو کمفرٹر خود پر ڈالتی۔ شفا پر وہ ناراض ہونے لگا، وہ اس کے اٹھ کر جانے پر ہی جاگ گیا تھا۔ وہ کافی وقت لگا کر آئی تھی، سوری بھول گئی تھی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ کانپتی آواز میں کمفرٹر میں سمٹ کر سوتی شفا نے معذرت کی، لہجے میں نمی تھی۔ دخان نے باہیں پھیلا کر اس کا سر نازک وجود خود میں سمیٹ لیا۔ اپنا خیال رکھا کریں، آپ مجھے بہت عزیز ہیں شفا، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے یقین دہانی کروائی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا وہ پریشان ہے، اسے کوئی پریشان کر رہا ہے شاید، مگر وہ بتانا نہیں چاہ رہی، اسی لیے دخان نے بھی ضد نہیں کی۔ دخان مجھے ڈر لگتا ہے، تم مجھے کبھی نہیں چھوڑنا۔ دخان کے سینے میں چہرہ چھپاتی شفا نے بمشکل سسکی روکی، آواز بھیگ گئی تھی۔ دخان کو سب بتانا بھی چاہتی تھی مگر خوف بھی تھا، اگر وہ واقعی اس سب پر متنفر ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ اب دخان کے انداز میں محبت کی ذرا سی کمی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا یار؟ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں نے پورے گھر سے لڑ کر آپ کو حاصل کیا ہے، ممی اور بابا کو مرنے کی دھمکی دی تھی، ایموشنل بلیک میل کیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب وقتی تھا؟ میں آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا، میں تب برداشت نہیں کر پایا، میرے علاوہ کسی اور کا حق ہو آپ پر۔ اب تو میری بیوی ہیں آپ، اب تو بالکل نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ وہ اسے نرمی سے یقین دلا رہا تھا، اپنی محبت کی وضاحت دے رہا تھا۔ شفا ہر بار یقین کر کے کیوں بے اعتبار ہو جاتی تھی؟ کیا خوف تھا اسے جو یوں گھبراتی تھی؟ وہ اسے تبکتا مایوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پریشانی کیوں شیئر نہیں کر رہی؟ کیوں ہر بار یقین مانگتی ہے؟ دخان نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا، وہ سو چکی تھی، پلکوں پر نمی بدستور تھی۔ اس نے پرسوچ نظریں سامنے پڑے اس کے موبائل پر ڈالی، کچھ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے لگا۔ اگلے روز شفا نے ناشتے پر جو بات کی وہ ٹھٹک گیا۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، ماما کے پاس رہ جایا کروں گی، بس چند دن باقی ہیں۔ ہنزا بتا رہی تھی وہ لوگ واپس آ رہے ہیں 1-2 دن تک، اور حالہ ماما اور بابا بھی واپس آنے والے ہیں، تب تک میں ماما کے پاس ہی چلی جایا کروں گی۔ شفا اپنی کنڈیشن اور بار بار بگڑتی طبیعت سے ڈر گئی تھی، اسی لیے بہتر سمجھا سب کی بات مان لے۔ اٹس اوکے، تو عابیہ کے اسٹڈیز کا کیا ہوگا؟ دخان نے عابیہ کو دیکھا جو ناشتہ چھوڑ کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں ارما کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ ناراض ہے اور بہت ریکویسٹ کر رہی ہے، ویکینڈ پر ویسے بھی میں پڑھنے کے لیے دن کے وقت ان کے پاس چلی جایا کروں گی۔ عابیہ جو کافی دن سے موقع کی تلاش میں تھی جھٹ فیصلہ کرتی تیزی سے بولی، اوکے، مگر بیا میں آ کر مل لیا کروں گا تم سے، رات کو یہاں آ کر سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دخان نے اسے تاکید کی تو وہ سر ہلا گئی، اسے فائل لینی تھی اور وہ جانے کب موقع ملے اویم سے بات کرنے کا۔ اچھا ہی ہے کچھ دن وہیں رہ لے، عرفہ نے تو اس کا سر خالی کر دیا تھا، کالز کر کر کے، کہانیاں سنا کر۔ ولادمیر صبح صبح تیار ہو کر باہر نکلا تو ارما کو کالج لے جانے کے لیے ڈرائیور گاڑی نکال رہا تھا۔ تم ہٹ جاؤ، میں چھوڑ دوں گا، کالج مجھے کہیں جانا ہے اور گاڑی چاہیے۔ ولادمیر نے سنجیدگی سے ڈرائیور کو کہا تو وہ فوراً نکل کر سائڈ پر ہو گیا۔ اویم پہلے ہی سب سے کہہ چکا تھا، ولادمیر کوئی بھی گاڑی یوز کر سکتا ہے، کوئی نہ روکے۔ وہ کالی یونیفارم پہنے، سنہری بالوں کی ٹیل پونی بنائے، قدرے چھوٹے سائز کی گرم شال کندھوں پر پھیلاتی باہر نکلی۔ صاف شفاف سا چہرہ اور سیاہ رات جیسی آنکھوں والی ارما ان لڑکیوں میں سے تھی جو کالج کے سفید یونیفارم میں بہت پرکشش لگتی ہیں۔
व्लादिमीर को वो बुरी तरह अट्रैक्ट कर रही थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा इसे देखे जा रहा था। आज ही सुबह वो जॉगिंग से आ रहा था जब इसकी मिसेस दयाला से बहस सुनी थी। आबिया आई हुई थी जिसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी और आज कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, मगर इसे परमिशन नहीं मिली थी। बाकी सब एक तरफ, इसे आबिया ने कह दिया था वो कॉलेज से छुट्टी ना करे, वापस आकर बातें कर सकती है। वो मुंह बिगाड़ती पीछे वाली सीट पर बैग पटक फेंकती बैठ गई। अंदाजा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया से नाराज हो चुकी हो। नजरें शीशे के पार गाड़ दी। वो भी खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करता पूरी स्पीड से निकाल गया। कहाँ जाना चाहोगी? गंभीर मर्दाना आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई और सीट से आगे निकलती ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर ठटकी। तुम मेरी गाड़ी में क्यों हो? इरमा घबरा कर पूछती, बेसाख्ता मजीद आगे को झुकी। अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, वो सुकून से बोलता। इसे बेसुकून कर गया। कौन सी बीवी? मुझे कॉलेज जाना है। आपको गाड़ी में बैठने किसने दिया? वो इसके यूं अपनी बीवी कहने पर गड़बड़ा कर कहने लगी। तुम जानती हो किसकी बात कह रहा हूँ? तुम्हें कॉलेज ही नहीं जाना था, इसलिए मैं ले आया हूँ तुम्हारे साथ। अपना वक्त गुजार कर घर ले जाऊँगा। वो अच्छा तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजार कर घर ले जाऊंगा। वो अच्छा पर जोर देकर बोल रहा था। लबों पर शरीर मुस्कुराहट में चल रही थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, किसी से पूछ कर ले जा रहे हो? वो बेचैनी से लब काटती यहाँ वहाँ देखने लगी। गाड़ी कॉलेज का रास्ता क्रॉस कर चुकी थी। इसने अनसुनी करते एक कदरे कम ट्रैफिक वाले रोड पर गाड़ी एक साइड पर रोक दी। आओ आगे आकर बैठ जाओ, संजीदगी से हुक्म जारी किया। चेहरे पर कुछ वक्त पहले वाली मुस्कुराहट और शरारतीपन गायब था। नहीं, कॉलेज ले जाओ। अगर मेरे घर वालों को पता चला ना, वो उंगली उठाकर वार्न कर रही थी, धमका रही थी। घर आ गई थी तो बहादुर बन गई थी, पता चल गया तो क्या? वो गाड़ी से निकलकर अचानक ही इसकी तरफ से डोर खोलकर इसकी तरफ झुका। वो पीछे हटती हैरत से इसे देखने लगी, जो अब इसके साथ ही बैठ गया था। मुझे अपनी बीवी से मिलने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए जिताकर बोला तो वो परेशान हुई। वो बार बार अपनी बीवी क्यों कह रहा था? हमारी पेपर मैरिज थी, कंडीशन मैरिज। ज़रूरत ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। मैं अब बीवी नहीं हूँ। वो वजाहत देती इससे दूर खिसकी। वो मुस्कुराए। मुस्लिम होना, निकाह की अहमियत जानती हो? हम में तलाक कब हुई? क्या मैंने तुमसे रिश्ता ख़त्म किया? हम अब भी इस रिश्ते के पाबंद हैं। मैरिज तो मैरिज है, ये कंडीशन थी या पेपर मैरिज? इसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर इसे करीब करते हुए इसे जिता रहा था। वो हक रखता था। वो भूला नहीं है इसे, ना इस रिश्ते को, ना निकाह को। वो कुछ भूला नहीं था। वो इस पर झुका मुस्कुराती नज़रों से इसका चेहरा देख रहा था। मैं नहीं जानती, मैं नहीं मानती। वो इसकी हरकत और अल्फाज पर घबरा गई। हल्क खुश्क होने लगा। तुम्हें मानना चाहिए। याद करो, मैंने निकाह तुम्हारी इल्तिजा पर ही किया था। शॉल का एक पल्लू कंधे से हटा था, बोल रहा था। वो सुन हो गई। कॉलेज जाना भूल गया, घर जाना भी भूल गया। प्लीज़ मैरी मी, प्लीज़ मैरी मी। इसका अपना ही जुमला कानों में गूंज रहा था। इसे निकाह याद था, इसे बस रिश्ता ख़त्म करना याद नहीं रहा था। वो जब भेज रहा था मिला नहीं था, इसे ये याद रहा था। और आज याद आया, ना मिला था, ना तलाक दी थी। फिर वो सही तो कह रहा था, रिश्ता तो अब भी कायम था। रिलैक्स हो जाओ। तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती थी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। साथ वक्त गुजारेंगे, लंच करके वापस चले जाएंगे। शॉल का पल्लू इसके सर पर टिकाते हुए इसके गाल थपथपाकर नरमी से बोला और पीछे हो गया। नहीं, घर जाना है, वरना मैं सबको बता दूंगी तुम मुझे कॉलेज के बजाय बाहर लेकर गए थे। वो गहरा सांस भरकर अपना एतमाद बहाल करती फिर से धमका रही थी। डोर खोलकर निकलते व्लादिमीर ने रुककर इसे देखा। हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थामा, अपने साथ खींचकर बाहर निकाला। वो खौफजदा हुई। बता देना, मैं भी बता देना चाहता हूँ, तुम मेरे निकाह में हो और ये निकाह तुम्हारे कहने पर ही हुआ था। मैं भी ये सब तुम्हारे घर वालों को बताना चाहता हूँ। इसे आगे लाकर बिठाते हुए बेनियाजी से बोलता मुस्कुरा रहा था, बल्कि साफ साफ डरा रहा था। खबरदार मत बताना, क्या सबूत है? मैंने ऐसा कहा था। अपना बाजू खींचकर इसे छुड़वाती गुस्से से बोली। अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा, जिनकी वजह से आज कॉलेज जाने के लिए निकली थी और इस इंसान के हत्या चढ़ी थी। और बेबसी तो ये थी कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। निकाह का तो इसने किसी को बताया तक नहीं था। इरादतन भूल गई थी, जानबूझकर वो बात फरामोश कर गई थी। और जैसे कुछ दिन से सामना करने पर भी वो अनजान बन जाता था। इसे लगा वो भी भूल चुका है, मगर वो नहीं भूला था। सबूत तो है तुम्हारे रोने का, निकाह की ऑफर का, निकाह के बाद मेरे साथ रहने का भी। मेरे पास सब सबूत हैं हुब्बे-कल्ब। वो ड्राइविंग सीट संभालते हुए संजीदगी से बोल रहा था। तुम्हारे घर वालों को इस निकाह का बताना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे याद दिलाना चाहता था। मुझे यकीन था तुम निकाह भूल गई हो। हम मुस्लिम हैं हुब्बे-कल्ब। हमारे यहाँ शादी ख़त्म करने का भी प्रॉपर वे होता है।
طلاق دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے رشتہ توڑنے کا۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا، تمہیں بس یہ یاد دلانا چاہتا تھا، تم مان جاؤ، پھر تمہارے گھر والوں کو بھی بتا دوں گا، مجھے بھی چھپانا نہیں ہے۔ مزے سے گاڑی چلاتا وہ اسے پریشان کر گیا۔ سب کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، وہ سوالات میں گر گئی تھی۔ ابھی تو سکون سے جینے لگی تھی۔ عویم نے کہا تھا وہ برا وقت اب گزر گیا ہے، بس اسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور وہ بھول ہی تو گئی تھی، سب بھول گئی، جو ضروری تھا اور جو اب تک قائم تھا وہ بھی بھول گئی۔ میں یونیفارم میں ہوں، مجھے عجیب لگ رہا ہے، برا لگتا ہے، سب کیا کہیں گے، کسی نے دیکھا تو؟ ارما نے ایک بہانہ سوچ ہی لیا، ایک کمزور سا احتجاج کی، شاید اب وہ ضد نہ کریں۔ مجھے تم یونیفارم میں پسند ہو، تم کیوٹ لگتی ہو، اور جب تم مجھے اچھی لگو تو بس میرا سوچا کرو، کسی کی پرواہ نہیں کرو۔ سکون سے جواب دیتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف کیا اور ماتھے پر لب رکھے وہ اس کے لمس پر بکھلا گئی۔ وہ بخوبی احساس دلا رہا تھا وہ کون ہے اور کیا رشتہ ہے اس سے۔ وہ بار بار حق جتا رہا تھا، سب یاد دلا رہا تھا، تم میری زندگی میں سب سے خوبصورت عورت ہو۔ ڈرائیو کرتے ولادیمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی عادت کے عین مطابق مسکرا کر عربی میں کہا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، نرم لہجے میں بات کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا۔ نہ اسے ارما کی ضد کی پرواہ تھی، نہ احتجاج کی، نہ ہی اس کے اختلافات کی، اور اسے تو کبھی پرواہ نہیں تھی، پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے ساتھ وقت گزارا، وہ بہل گئے، جیسے وہ توجہ دے رہا تھا، اسے اپنے ساتھ لیے گھوم رہا تھا۔ کالج کے بور وقت سے جان چھڑوائے اس کے ساتھ گھومنے لگی۔ دماغ مختلف پلانز بنا رہا تھا، رشتہ توڑنے کے، گھر والوں سے سب چھپانے کے اور ولادیمیر سے بچنے کے۔ دماغ پلانز کر رہا تھا اور دل کے حصار میں رہنے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارما کالج آ چکی تھی۔ ابھی ناشتے کے بعد کچھ دیر تو مسز ماریا اور دیالا کے پاس بیٹھی رہی۔ دیالا اپنے فادر کے پاس جا رہی تھی، وہ بھی دادی کو ریسٹ کا کہہ کر ارما کے روم میں جا بیٹھی، لب کچلتی بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتی، ہاتھ مسلتی، عویم سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتی رہی۔ وہ گھر پر نہیں تھا، دادا اور سالکا کیان آفس جا چکے تھے، عویم بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ مجھے ان کے روم میں جا کر دیکھنا چاہیے، کیا پتہ سامنے ہی پڑی ہو، ٹی پنک لیدر فائل، عرفہ آپی نے یہی کلر بتایا تھا، اگر مل گئی تو اٹھا لوں گی۔ اور وہ ہمت کر کے عویم کے روم کی طرف بڑھی، سوچ رہی تھی، اور پر اٹک کر دروازے پر رک گئی۔ یوں اٹھانا چوری میں شمار ہو سکتا ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر عویم کا سامنا کیسے کرے؟ فائل اٹھا کر عویم کو کال کر لوں گی، بتا دوں گی کب فائل اٹھائی ہے، وہ کہیں گے اوکے تمہاری ہی تھی، اٹھا لی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ذہن میں سوچتی سر ہلانے لگی۔ عویم کا اتنا آسان پرسکون جواب اسی کے دماغ میں ہی آ سکتا تھا، ورنہ حقیقت تو اس سے بال کہیں مختلف ہو سکتی تھی۔ دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوئی۔ تاریکی نے سامنا کیا تھا، اس نے دیوار پر ہاتھ مارتے سوئچ بورڈ تلاش کرنا چاہا۔ بورڈ پر ہاتھ لگتے ہی ایک ساتھ سب بٹن دباتی چلی گئی۔ کمرہ روشنیوں میں نہا چکا تھا، نہایت وسیع کھلا کمرہ، رائل بلو اور وائٹ کمبینیشن میں تمام کلر اسکیم تھی۔ ڈور سے داخل ہوتے ہی بائیں جانب سیٹنگ ایریا تھا، جہاں اسٹائلش سے صوفے اور لکڑی کے اسٹائلش ڈیزائن والی کچھ چیئرز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ رائل بلو فرنیچر جس پر آف وائٹ کشنز رکھے ہوئے تھے۔ بیک وال آف وائٹ کلر تھی جس پر بلو کلر عجیب طرز کا پرنٹ سا بنا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر بڑی بڑی گلاس ونڈو لگی تھی جس پر بھاری ڈبل کوٹ کرٹنز تھے، وائٹ اور رائل بلو کلر میں۔ فرش پر کریم کلر ماربل تھا اور کریم گرے کلرز کا قالین بچھا تھا، جبکہ ڈور کی دائیں جانب 3-4 قدم بڑھا کر 2 سٹیپس اوپر سلیپنگ ایریا تھا، جس کے احترام میں گولائی کی شکل میں دیوار پر لکڑی کا کام تھا۔ بھاری بلو پردوں سے وہ جگہ الگ ہوئی تھی اور اس وقت پردے قریباً پھیلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے سلیپنگ ایریا نہیں دیکھ پائی۔ اتنا عالیشان کمرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ کہاں فائل ڈھونڈتے، کس جگہ، کیسے؟ اس کا تو روم دیکھ کر ہی دماغ گھوم گیا تھا۔ کسی کے آ جانے کا خوف بھی سر پر سوار تھا۔ وہ جھجک کر آگے بڑھی اور سلیپنگ ایریا کا پردہ ذرا پکڑ کر ہٹایا۔ سامنے جہازی سائز فلور بیڈ تھا، بیڈ کی بیک وال رائل بلو اور بائیں جانب پوری گلاس وال تھی جس پر وہی ڈبل کوٹ پردے لگے ہوئے تھے۔ فرش پر بھی بلو ماربل لگی تھی، جبکہ بیڈ پر پورا آف وائٹ بستر تھا، چادر، کمفرٹر، تکیے اور کشنز بھی۔ دائیں جانب کی دیوار آف وائٹ کلر کی تھی، اس میں دیوار کے عین درمیان میں مرر لگا ہوا تھا جس کے نیچے ترتیب سے 6 بڑے دراز تھے۔ مرر کے ایک طرف اندر کی جانب دروازہ تھا
जो यकीनन ड्रेसिंग रूम और बाथरूम का था। अभी वो आगे बढ़ने का सोच रही थी जब रूम में कोई दाखिल हुआ। आहट पर वो फुर्ती से स्लीपिंग एरिया की अंदरूनी जानिब होती पर्दों के पीछे छुप गई। सांस हलक में अटका हुआ था। अगर वो यहाँ इस हालत में पकड़ी गई तो क्या जवाब देगी। रूम में उठक पटक मची हुई थी। शीशे की टेबल पर कीज फेंकने की आवाज़ और अपनी जानिब बढ़ते कदमों की आवाज़ पर इसने नजरें सख्ती से बंद की। क्या वो आ गया है या कोई और आया है। वो क्या जवाब देगी। वहाँ क्यों खड़ी है, क्यों आई है और क्यों छुपी हुई है। आबिया का जी चाह रहा था जोर जोर से रोए। कितनी बेवकूफ़ाना हरकत किए खड़ी थी। वो जैन के सामने बैठा इसे घूर रहा था जो ईगल के यहाँ पहुंच जाने का सुनकर ही आवाज़ भागता हो रहा था। अवीम भाई यकीन करें, मैं वहाँ एक पुलिस ऑफिसर की नज़र में आ गया था। वो मुसलसल मुझ पर नज़र रखने लगा था। जाने इसे कैसे पता चला कि मैं ईगल टीम का हैकर हूँ। जैन बड़ी मुश्किल से बात कर रहा था। खौफ से आवाज़ कांप रही थी। यानी ईगल टीम के लोगों को कुछ तो अंदाज़ा था कि ईगल कैसे काम करता है, कैसे जान लेता है, कैसे ज़िंदगी अजाब करता है। कौन सा ऑफिसर। क्या इसने तुमसे इंटरोगेट किया या कोई इशारा दिया। अवीम ने सख्त लहजे में पूछा। माथे पर पड़ते बल गहरे हो रहे थे। जैन की कमकली ने इसका भी दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं नहीं जानता इसका तुमसे क्या रिश्ता है। इसे बचाने के लिए जो करना है करो। जब मेरी बारी आएगी मैं इसे मारने से पहले कोई मौका नहीं दूंगा। व्लादिमीर ने वाज़ह इशारा दे दिया था कि वो खुद अवीम को वक्त दे रहा है। वो बहुत कुछ समझ गया था। चीफ मार्शल वो मुझे मिलने आया था। इसने मुझसे कहा कि अगर मैं ईगल तक इसे पहुंचने में मदद दूं तो वो मुझे इस सारे मामले से निकालेगा। हैकिंग के ईगल केस में भी नाम नहीं आने देगा। मैं ईगल का डेटा इसे देने वाला था। मैंने इसीलिए सब चुराया था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। ईगल के मुझ पर एहसानात हैं। इसने मुझे स्टडीज़ के साथ लग्जरी लाइफ दी है। मैं महंगे अपार्टमेंट में रहता हूँ, आराम से पढ़ाई करता रहा हूँ। मैंने चीफ मार्शल की छोटी बेटी के ज़रिए पाकिस्तान की पहली मुमकिन फ़्लाइट हासिल की है। चीफ मार्शलिस इसका हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर मारते दांत कचकाए। इसने पहले साली का क्यान को रास्ते से हटाने के लिए ईगल का सहारा लिया, मगर काम नहीं बना। वो जानता था ईगल को अपना राज दे बैठा है। साली का क्यान तक बात पहुंची तो वो नहीं बचेगा। इसलिए इसने ईगल को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। और अगर जैन वो सब डेटा दे देता तो तुम मार्शलिस की बेटी को कैसे जानते हो। इसने किस शर्त पर तुम्हारी मदद की। अवीम ने चौंक कर जैन को देखा। इसकी सवालिया नज़रों पर जैन ने नज़रें चुराईं। सीधी शराफत से सब उगल दो, वरना आज ही ईगल के हवाले कर दूंगा तुम्हें। इसने घुराकर जैन का गिरबान पकड़कर जोर से झटका दिया तो वो जल्दी से बोला। मार्शलिस की सबसे छोटी बेटी एमिली यूनी में मेरी क्लास फेलो है। मेरी इससे हाय हेलो है। इस और बस फ्रेंड्स होने के नाते हेल्प की है इसने। जैन ने ज़रा रुक कर सामने बैठे अवीम को देखा, जिसकी ग्रे आंखों में इंतहा का सर पर नुमाया था। इसे खौफ महसूस हुआ। अगर इसने सच बता दिया तो इसे यकीन था अगर वो सच्चाई बयान कर दे तो ईगल से पहले ही अवीम खुद इसे मार डालेगा। मुझे पागल मत बनाओ जैन इकराम। वो लड़की दोस्ती की खातिर अपने बाप के काम में रुकावट नहीं डालेगी। इसने कोई ऐसी शर्त, कोई मुआवजा रखा होगा कि तुम्हारी मदद की। जल्दी बताओ क्या सौदा कर आए हो। अवीम ने ज़ब्त से सवाल किया। वो बहुत अच्छे से जानता था, वो खुद ये बात करता रहा था। इसे अंदाज़ा था एमिली ने अगर बाप का काम ख़राब किया है तो कोई बड़ी वजह होगी। इस सब के बदले कुछ ऐसा मांगा होगा जो इसके लिए बाप से बढ़कर होगा। जैन सर झुकाए लब काट रहा था। छुपाना भी नामुमकिन हो रहा था, मगर बताने पर वो अवीम की नज़रों से गिर जाता। वो जो इसके लिए इतना हलकान हो रहा था, पहले इसे कराची रहने और वापस ना आने की ताकीद करता परेशान होता रहा, और मौका मिलता ही इस्लामाबाद से कराची भागा भागा आया था सिर्फ इसे बचाने के लिए। वो खामखा सिर्फ जैन के लिए इस मामले में घुसा हुआ था। सब कहते थे अवीम खान अकड़ू और लापरवाह है। जैन ने अब देखा वो कितनी परवाह करता है सबकी। आज पहली बार जैन से मिल रहा था, मगर इसके लिए अच्छा खासा परेशान था। जैन नादिम हुआ। तुमने मुझे बताया नहीं जैन इकराम के बारे में। वो दोनों जॉगिंग कर रहे थे जब अचानक ही व्लादिमीर ने चुभते लहजे में सवाल किया। अवीम रुक सा गया। वजह जानना चाहूँगा इसने ये हरकत क्यों की। पहले मैं चेक करूँगा इसने तुम्हारा कितना नुकसान किया, फिर बता दूंगा। अवीम ने आहिस्तगी से कदम आगे बढ़ाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। तो तुम तय करोगे मुझे सज़ा देनी चाहिए या नहीं। व्लादिमीर इस्तज़ाइया लहजे में बोलता। इसके हम कदम हुआ। ज़रूरत पड़े तो हाँ, मैं किसी बेकसूर को सज़ा नहीं देने दूंगा व्लादिमीर। अगर इसका मकसद गलत ना हुआ, अगर इसने नुकसान का इरादा नहीं किया तो तुम इससे माफ़ करोगे। वो ना समझ है, छोटा है। अवीम ने एक बेंच के पास रुक कर सांस बहाल की। सर्द सुबह में भी इन दोनों को तेज़ भाग कर पसीना आ रहा था। वो हुड को सर से ज़रा पीछे खिसका कर नम बालों को
समेट कर एक छोटे टॉवल से पसीना साफ कर रहा था। सफ़ेद रंगत में सुर्खी घुली हुई थी। व्लादिमीर ने खामोश नज़र इस पर डाली। इसने चोरी की, पूरी टीम के इलीगल वर्क का डेटा उठा लाया और इसका मकसद नेक होगा। वो छोटा और नासमझ लड़का 5 मिनट के अंदर अंदर किसी भी सिस्टम को हैक कर लेने में माहिर है मिस्टर अवीम खान। व्लादिमीर के तंजिया सर्द जुमलों पर अवीम ने लब कुचलते हुए इसे देखा, जिसकी सुनहरी रंगत अजहद सुर्ख हो रही थी और गुस्से की तपिश ने हेजल ब्राउन आंखों में सुर्खियां बिखेरी हुई थी। हुड में करीबन छुपी पेशानी पर सुनहरी बाल नम होकर बिखरे हुए थे। जानता हूँ व्लादिमीर, एक बार मुझे तसल्ली कर लेने दो, अवीम ने बेबसी से कहा। जैन इसका कज़न था, चाहे वो दूर रहा हो, चाहे इसे जानता नहीं था, मगर इसकी गलत हरकत के बावजूद अवीम का दिल नहीं मान रहा था इसे यूं नज़रअंदाज कर दे। मैं नहीं जानता इसका तुमसे क्या रिश्ता है, इसे बचाने के लिए जो करना है करो। जब मेरी बारी आएगी मैं इसे मारने से पहले कोई मौका नहीं दूंगा। व्लादिमीर स्पार्ट लहजे में कहता पलट कर चला गया था। अवीम अपने बाल नोचने लगा। कुछ दिल चाहता जैन को फाड़ में झोंक के और सब भूल जाए। वो जानता था व्लादिमीर इससे नाराज़ हो चुका है, क्योंकि पूरी टीम को धोखा देने वाले इंसान को वो बहुत बुरी मौत देना चाह रहा था, लेकिन अवीम रुकावट बन रहा था। व्लादिमीर, बात तो सुनो, अवीम ने इसे पुकारा। इसके पीछे भागते हुए इसे रोकता पीछे से जाकर गले लगा और इसके लाख झटकने पर भी नहीं हटा। तुम्हें मौका दे रहा हूँ अवीम, इतना एहसान काफ़ी है, जाओ और हिफाजत करो, इसे बचाओ जब तक बचा सकते हो, मुझसे अभी बात मत करो। व्लादिमीर ने रुक कर इसे जवाब दिया और इसके पेट में कोहनी मारी, जिससे वो बेख्तियार पीछे हुआ। हाँ बचाऊंगा, हर बार सामने आऊँगा, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। नहीं करूँगा अब तुमसे बात। वो पेट पकड़कर ज़मीन पर झुका, पीछे से चीख चीख कर ऐलान कर रहा था। व्लादिमीर ने घूर कर इसे देखा और कदम आहिस्ता कर लिए। वो भी उठकर इसके साथ चलने लगा। एक दूसरे से रुख फेरे, एक दूसरे से सख्त नाराज़, दोनों कदम मिलाकर चल रहे थे। घर आकर भी दोनों ने नाश्ता करने तक एक दूसरे से बात नहीं की और फिर अवीम बाप दादा के साथ ऑफिस चला गया। इसका एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से वो जैन से मिलने भी नहीं जा रहा था। आज इस प्रोजेक्ट की तकमील होना थी। इसने सोच लिया था वो आज ही कराची जाकर पहली फुर्सत में जैन से मिलेगा और हकीकत जानने की पूरी कोशिश करेगा। व्लादिमीर को नाराज़ करके वो भी बेचैन था। वो मीटिंग के बाद घर पहुंचा था कराची जाने के लिए। कमरे में दाखिल होते ही कीज पटक कर टेबल पर फेंकी। व्लादिमीर घर पर नहीं था। सुबह से एक बार भी बात नहीं हुई थी दोनों की। टाई की नोट खींचकर ढीली करते शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलता अवीम चौंका। रूम की लाइट्स ऑन थी। इसने यहाँ वहाँ देखा, सामने पर्दा हिलता नजर आ रहा था। अवीम ने लब सख्ती से भींच कर कदम आगे बढ़ाए। वो अपनी मौजूदगी में भी किसी को यूं बिना इजाज़त नहीं आने देता था। ऐसे में इसकी गैर मौजूदगी में इसके रूम की लाइट्स ऑन करके कोई मौजूद था, इसका गुस्सा बनता था। बाहर आओ, जो भी हो पर्दे के पीछे आराम से बाहर आओ, वो सख्त लहजे में बोल रहा था। पर्दे के पार हलचल सी महसूस होने लगी थी। अवीम ने जब से आगे बढ़कर खींचते हुए पर्दे हटाए और बुरी तरह चौंका। हाथों की मुठ्ठियां बनाकर कानों पर टिकाए, आंखें सख्ती से नीचे, खौफ से लरजती। आबिया खड़ी थी। पर्दा हटने पर झटके से पीछे हुई और अवीम चंद लम्हे तो शौक सा होकर रह गया। आबिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैरत से आगे बढ़कर नरमी से सवाल किया। वो घबरा रही थी। मैं आपका रूम देखने आई थी, वो अगला कर बात बनाती अवीम को हंसने पर मजबूर कर गई। ओह आबिया, तुम मुझे क्यों इतनी प्यारी लगती हो? इसके बाजू पकड़ कर खींचते हुए सीने से लगा गया। आबिया की धड़कन गुडमुड होने लगी। क्लोन की खुशबू अजाब पर सवार होने लगी। साकत से खड़ी रह गई। अच्छा लगा? इसने भारी आवाज़ में कान के पास सरगोशी की। वो आवाज़ भागता सी झटके से इसे धकेलने की कोशिश करती पीछे होने लगी। क्या क्या अच्छा लगा? वो परेशान बौखलाई हुई पूछ रही थी। अवीम मुस्कुराए। रूम की बात कर रहा हूँ, तुमने क्या समझा? इसके गिरदार मजीद तंग करता शरारत से पूछने लगा। वो शहद रंग आंखों में हैरत लिए इसे देख रही थी। रुखसार शर्म से गुलाबी हो रहे थे। घबराओ मत, बस रूम का पूछ रहा हूँ, कैसा लगा? नरमी से इसके गुलाबी रुखसार को छुआ। हाँ जी अच्छा है, मैं तो बस। आबिया ने नज़रें चुराते हुए खुद को इसके इशार से निकाला। इट्स गुड, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है, काफ़ी एडवांस होती जा रही हो वैसे। इसका हाथ पकड़कर बेड पर साथ बिठाते हुए शरारत से बोला। जी। आबिया ने नासमझी से इसे देखा। मेरे घर में आने लगी हो, फिर किचन में मिली और आज रूम में। अपनी जगह पहचानने लगी हो, समझदार हो गई हो। वो शौक़ी से कह रहा था। थकन भरी आंखों में अब शरारत चमक रही थी। आबिया को अपने साथ बिठाए दिल खोल कर देख रहा था। ऐसी बात नहीं है। वो अवीम की शौक बात पर शर्मिंदा सी हो रही थी। दिल में एक इत्मीनान था कि आज इस तरह इसके रूम में जब मौजूद थी तो वो खुद आया था, वरना वो कभी अपनी इस हरकत की वजाहत ना कर पाती। मना किया था ना मैंने कि मत जाना, फिर क्यों गई थी?
اس نے اچانک سنجیدگی سے پوچھا، بغور اس کا چہرہ دیکھا، جانچنا چاہا کہ وہ اس روز عویم کے قریب آنے پر ناراض ہوئی تھی یا برا لگا تھا۔ مجھے پڑھنا تھا اس لیے، آپ تنگ کرتے ہیں اس لیے مجھے جانا پڑا۔ فاصلہ بڑھاتے ہوئے اس نے جھجک کا بہانہ بنایا، ساتھ شکایت بھی کر دی، تنگ کرتا ہوں، تم وائف ہو میری، اوکے؟ اتنی بچی بننے کی ضرورت نہیں، شرم آتی ہے تو الگ بات ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ عابیہ نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ عویم کا جی چاہا زور زور سے کہہ کے لگائے، اسے بھول گیا تھا وہ کس لیے جلدی آیا تھا گھر، نہ فریش ہوا نہ چینج کیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر دل میں خوشی بھر آئی تھی، وہ دن بدن اپنے دل کے قریب تر محسوس ہونے لگی۔ عابیہ نرمی سے پکار کر اس کے قریب ہوا، تمہیں پتہ ہے تم میری زندگی کی رونق ہو، پہلے تم سے بات کر کے سکون مل جاتا تھا، اب تمہیں دیکھ لوں تو ساری تھکن سب پریشانیاں بھول جاتا ہوں، تم جب بات کرتی ہو نا میرا دل ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے گالوں سے لگاتے بول رہا تھا۔ اس کے لمس پر عابیہ کو لگا ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ خفت سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا، دل کی درد پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ اپنی اسی حالت سے وہ پریشان ہو جاتی تھی، ہر بار اسی طرح۔ وہ اس کے سرد ملائم ہاتھ اپنی رخسار پر محسوس کرتا سکون محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ عابیہ نے اس کا پھر سے بدلتا لہجہ اور انداز محسوس کیا تو اپنے ہاتھ کھینچ کر اسے متوجہ کیا۔ پوچھو۔ اس کی حرکت عویم کو ناگوار گزری تھی، ہر بار جیسے وہ اس سے دور ہوتی تھی اسے جھٹکا دیتی تھی، اب یہ سب ناگوار لگ رہا تھا اسے، مگر خاموش رہا۔ میرے فادر، کیا میرے بابا واقعی مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ کیا انہوں نے کبھی مجھے باقی دو کی طرح نہیں چاہا؟ اس کی غیر متوقع سوال پر عویم چونکا۔ عابیہ کی شہد رنگ آنکھوں میں سوال تھے، نمی تھی اور حسرت بھی تھی، اسی لیے خاموش رہا۔ عابیہ عرفہ کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، عویم سامنے تھا، آتا تھا تو وہی سچا لگتا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا پہلے اسے پوچھ لے، سچ جان لے۔ وہ اس پر سب سے زیادہ اعتبار کرتی تھی۔ کیا انہوں نے اپنی پراپرٹی میں مجھے حصہ دیا؟ نام تو نہیں دیا، حق دیا ہے۔ وہ رک رک کر پوچھ رہی تھی، جیسے بولنے کے لیے لفظ چبا رہی ہوں، لفظ چن رہی ہوں، کچھ ایسا بولے کہ عویم کو برا نہ لگے، کچھ ایسا کہے کہ وہ اس کے احساسات سمجھ جائے، ناراض نہ ہو۔ عویم نے آگے بڑھ کر اسے سینے لگایا۔ تمہارے پاس ہم سب ہیں، خالہ ہانی اور زیان چاچو، نویان، گرینڈ پا، گرینی، ارما، ماما، ابراہیم اور میں بھی تو ہوں نا، ہم سب تمہاری فیملی ہیں۔ تم کیوں یہ سب سوچتی ہو عابیہ؟ وہ ایک ایک فرد کا گن کر بتا رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا وہ اپنے باپ کے ہوتے کیسے سب فراموش کرتے۔ نئی فیملی اچھی تھی مگر اپنی نہیں تھی، یہ بات پہلے تو شاید وہ نہ سوچتی مگر اب ضرور سوچنے لگی تھی۔ ویٹ، اسے جامد خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ اٹھا، مرر کے ساتھ موجود ڈور کھول کر اندر چلا گیا۔ ڈریسنگ روم میں اس کا لاکر تھا جس میں سے فائل اٹھا تھا، واپس آیا، وہ ویسے ہی سر ڈالے بیٹھی تھی۔ یہ رہا تمہارا حق، لغاری بزنس کے 40% تمہارے نام ہے، اب دوبارہ کبھی مت سوچنا تم خالی ہاتھ ہو، یہ فائل تمہاری ہے، میں تمہارا ہوں، میری پراپرٹی بھی تمہاری ہے، سب تمہارا ہے۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھماتے نرمی سے بولا اور جھک کر اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے اس کا گال سہلایا۔ عابیہ پتھرائی آنکھوں سے فائل دیکھ رہی تھی، پھر عویم کو دیکھا، آنکھوں میں رنگ بھر آئے تھے۔ فائل سے زیادہ اسے یہ خوشی تھی عویم نے اسے فائل دے دی تھی، بنا جھجکے، بنا مانگے۔ میں یہ لے سکتی ہوں، مجھے چاہیے؟ اس نے فائل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آف کورس لے سکتی ہو، تمہاری ہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ ویسے کیا کرنا ہے، بزنس سنبھالنے کا ارادہ ہے کیا؟ عویم نے شرارت سے پوچھا۔ وہ سامنے بیٹھی تھی، بات کر رہی تھی، کافی وقت کے بعد سب نارمل لگ رہا تھا، سب اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، ان کو بتانا چاہتی ہوں مجھے ان کا پیار چاہیے، یہ واپس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ عویم سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، وہ واحد دوست تھا جس سے ہر بات شیئر کرنے کی عادت ہو گئی تھی اسے۔ آج وہ وہی عابیہ بن گئی تھی، عویم کی دوست، اس سے ہر بات شیئر کرنے والی۔ بالکل نہیں، اپنا حق ان کو واپس نہیں کرو گی، تم اپنے باپ سے اس کے پیار کی بھیک نہیں مانگو گی، عویم اچانک سختی سے بولا، سرد لہجے میں اسے وارننگ دی۔ وہ جانتا تھا ان سب کی حقیقت، اسے پتا تھا ان کے دلوں میں عابیہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ جانتا تھا ان کے پاس جائے گی تو لہجوں کا سرد پن اور اجنیت اسے تکلیف دے گی۔ اس بار نہیں، اس بار اپنے بابا کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ابراہیم بھائی نے بھی یہ غلطی کی تھی، انہوں نے سب کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، وہ بابا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گی۔ وہ نفی مزاح لاتی بول رہی تھی، وہ ابراہیم کا ذکر کر کے عویم کا موڈ بدل گئی تھی، اسے راتوں کو اکیلے روتے ابراہیم کی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ ہاسپٹل کے سرد کمرے میں اکیلے پڑے ابراہیم کی لاش آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی، وہ اپنوں کی بے مروتی اور سنگ دلی پر رونے والا حساس لڑکا جو سامنے بیٹھی عابیہ کے غم میں گلتا مر گیا تھا۔ اس کی اداسی مسکراہٹ
عویم کو یاد آ رہی تھی۔ تم یہ سب سوچتی ہو ابراہیم کے بارے میں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری ان اپنوں کی وجہ سے کتنی تکلیف جھیلی ہے اس نے سب کو اکیلا چھوڑا۔ اسے تو اکیلا کر دیا گیا تھا، اتنا اکیلا کہ ایک دن تھک کر مر گیا۔ سچ جانتی کہاں ہو تم؟ عویم جبڑے سختی سے بھینچے بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ اگر سامنے آبیہ نہ ہوتی تو اس وقت ہر چیز توڑ دینا چاہتا تھا، آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ آپ کو غلط فہمی۔ آبیہ اس کے الفاظ پر نہ سمجھی سے اسے دیکھتی وضاحت دینا چاہتی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ بھی مزید مت کہنا ورنہ مار ڈالوں گا تمہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ پوری شدت سے چیخ اٹھا، دل میں تکلیف سے ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ اسے ابراہیم کی تکلیف اور اس کے آنسو یاد آئے۔ اسے اس لڑکے کے مر جانے تک کا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ میں تو بس اپنی بات شیئر کی، آپ نے کہا تھا ہم دوست ہیں۔ آبیہ اس کے غصے پر خوف سے وضاحت دینے لگی۔ اسے عویم کا کہا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس اس کا لہجہ اور سخت آواز ڈرا رہی تھی۔ وہ پہلی بار ایسے بات کر رہا تھا۔ ایسا غصہ تو کبھی نہیں کیا تھا، تب بھی نہیں جب وہ خان کے گھر پہلی دفعہ ملا تھا۔ ناراض اور غصیلا سا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ نہیں ہیں ہم دوست، کبھی نہیں تھا میں تمہارا دوست، دفع ہو جاؤ۔ عویم کو لگا ایک مزید لفظ سنا تو اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ آبیہ خوفزدہ سی تیزی سے نکلتی باہر چلی گئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل کانپ رہا تھا۔ وہ کوئی اور ہی تھا، وہ عویم نہیں تھا، وہ دوست نہیں تھا، بالکل کوئی انسان نہیں، کوئی الگ انسان تھا۔ وہ کمرے میں پہنچی، وہیں زمین پر گر گئی، خوف سے جسم بے جان ہو رہا تھا۔ دکھ کی شدت سے منہ پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی تھی۔ عویم کمرے سے اور پھر گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ ابراہیم کی یاد نے آنکھیں نم کرتی تھی۔ وہ رک جاتا تو شاید کمرے کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ وہ ابھی کسی کو وضاحتیں دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے غصے میں یہ بات نہیں سوچی کہ آبیہ سے یہ باتیں کون کر رہا ہے۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نئی کس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔